السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم۔ تلك آیات الکتاب الحکیم۔ هدى ورحمة للمحسنين۔ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون۔ أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ سورۃ لقمان کا آغاز ہو رہا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمہ اللہ نے اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا بھی تذکرہ کیا اور اپنے بیٹے کو جو بالخصوص انہوں نے نصیحتیں فرمائی ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی منظر کشی کی ہے۔ اس صورت میں کئی ایک اسباب ملتی ہیں، تو یہاں بات کا آغاز ہو رہا ہے کہ یہ کلام اللہ قرآن کریم اللہ رب العزت کی طرف سے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ ان کے لیے جن کے اندر نیکی کی تڑپ ہے، نیکوکار لوگ ہیں، ان کے لیے یہ ہدایت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم بے مثل اور بے مثال کتاب ہے۔ شروع میں یہ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کے آغاز میں فرمایا لا ریب فیہ، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لا ریب یہ کتاب ہے، چونکہ یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑی اعلیٰ ذات کوئی نہیں، تو اس کا کلام بھی لا ریب اور بے مثال ہے۔ تو اس ساتھ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ نیکی کرنے والے جن کے لیے یہ ہدایت کا رحمت کا ذریعہ ہے، ان کے اندر یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اس قرآن سے فیض ملتا ہے، اس قرآن سے برکتیں اور رحمتیں اس کے ذریعہ سے اس کا حصول ممکن ہوتا ہے۔ جو اس کلام اللہ کو اپنا دستور اور منشور بنا لیتا ہے، قرآن کریم سے رہنمائی لیتا ہے، تو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت اس کے لیے کامیابی کے اور آسانی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم۔ تلک یہ آیات، آیت کی جمع ہے آیات، یہ آیتیں ہیں الکتاب۔ الکتاب سے مراد خاص، الف لام جب لگ جائے پھر خاص ہوتا ہے، یعنی وہ قرآن کریم ہے، کوئی عام کوئی کتاب نہیں ہے۔ الکتاب الحکیم وہ قرآن کریم جو حکمت والی کتاب ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کے اندر حکمت والی دانائی والی باتیں کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے بڑا دانا اور حکمت والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دانائی، جو حکمت، جو بصیرت، جو فہم و فراست عطا کی تھی، دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے۔ حالانکہ آپ اللہ رب العزت کے پیدا کیے ہوئے ہیں، تو آپ کی مثال کوئی نہیں دے سکتا، تو پھر اللہ رب العزت سے آپ سے بڑا ہے اور سب سے بڑا ہے، تو اس کی حکمت اور دانائی کے تو پھر کیا ہی کہنے۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ رب العزت نے آپ کے اندر بڑے اوصاف جو ہیں وہ جمع کر رکھے تھے۔ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بڑا مقام دیا۔ یہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، آپ صاحب قرآن ہیں، قرآن سیکھنا ہے، سمجھنا ہے،
جس طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے، صرف یہ نہیں کہ طوطے کی طرح چار بول رٹ لیا اور پڑھ لیا، ٹھیک ہے تلاوت جس کو ترجمہ نہیں آتا ثواب تو اس کو بھی ملتا ہے، لیکن جو لذت، جو چاشنی، جو ایمانی حرارت اور مٹھاس ترجمہ اس کا مفہوم جاننے والا حاصل کر لیتا ہے وہ دوسرا حاصل نہیں کر پاتا۔ اس لیے اس کو سیکھیں اور سمجھیں، خداً اس حال میں کہ یہ ہدایت ہے، یہ کتاب اور رحمتن اور رحمت ہے للمحسنین، نیکی کرنے والوں کے لیے۔ اور یوں بھی اللہ رب العزت نے نیکی کرنے والوں کا فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بلا شبہ اللہ رب العزت کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے۔ اب جو نیکی کے قریب نہیں جاتا اللہ کی رحمت بھی اس کے قریب نہیں آتی۔ جو اپنا نیکی کرے گا اللہ کی رحمت کے دروازے اس کے لیے کھلیں گے، دوسرے کے لیے نہیں کھلیں گے۔ الذین، کون سے نیکوکار؟ الذین، وہ لوگ جو یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں، الصلاۃ، نماز۔ قائم کا بھی بعض نے اپنی طرف سے الٹ پلٹ مطلب بنا رکھا ہے، بازی پڑھنی چاہیے قائم۔ دیکھو جی میں نے ساری زندگی عبادت کی ہے، میں اتنی بڑی ہستی بن چکا ہوں، اب میں عبادت نہ بھی کروں تو پھر کیا، میں نے تو زندگی لگا دی ہے، اب بس ٹھیک ہے لوگ آ رہے ہیں، کھانے پینے کے طریقے اور سلسلے چلے ہوئے ہیں، بس کاروبار ہے۔ یہ آج کل ہمارے معاشرے میں اس طرح کا دھندا آپ جانتے ہیں مذہب کے نام پر، باقی تو ایک طرف پہ رہا وہ تو، لیکن افسوس کی بات ہے مذہب کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے، اور قرآن کی آیت کا غلط مطلب لیا جا رہا ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تمہیں موت آ جائے۔ وہ اس کا مطلب غلط کیا بناتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہوں پہنچی ہستی بن گئی، ٹھیک ہے اتوں تک عبادت کرنی چاہیے، عبادت کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، جنت کا ٹکٹ تو میرے پاس ہے، بلکہ میں لوگوں کو دے رہا ہوں، لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ نے میرا لڑ پکڑنا ہے تو آپ نے جنت میں جانا ہے۔ نعوذ باللہ، گمراہی کے راستے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف امام ہی نہیں، امام اعظم ہیں، آپ کو اللہ رب العزت نے سب کا ہادی، مرشد، رہبر اور رہنما بنا کر بھیجا ہے۔ آپ سے اچھا رہبر، رہنما، لیڈر، پیشوا، امام کوئی نہیں ہے۔ آپ ہمارے لیے صرف امام کا درجہ نہیں رکھتے بلکہ امام اعظم کا درجہ رکھتے ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو سامنے رکھنا ہوگا۔ یہ اللہ رب العزت نے نماز قائم کرتے ہیں، یوں بھی فرمایا، وضاحت کرتی، بعض آیات دوسری آیات کی وضاحت کرتی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے، نماز پڑھیے۔ وہ ان لوگوں کی بھول جو ہے نا جو غلط مطلب نکالتے ہیں نماز قائم کرنی چاہیے تھی، بس ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، اتنا ہی بس اقرار کافی ہے، نہیں، غلط ہے۔ فصلی، حکم ہے، اللہ رب العزت ہمارے حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے کہ فصلی، بس نماز پڑھیں، لربی کا، اپنے رب کی۔ کئی آیات ہیں، کئی استدلال، جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا، اور جس نے ماننا ہے اس نے اللہ کے ایک کلام، ایک حرف اور ایک لفظ کی بھی عزت کرنی ہے۔ یقیمون الصلاۃ، قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، اور دیتے ہیں زکوٰۃ، وہ زکوٰۃ بھی بر وقت ادا کرتے ہیں، اس میں ڈنڈی نہیں مارتے۔ ہمارے معاشرے کا یہ بھی المیہ ہے، بڑے بڑے سرمایہ دار لوگ ڈنڈی مارتے ہیں جب زکوٰۃ کا وقت آتا ہے، پھر کہتے ہیں نہیں نہیں وہ میں سنی نہیں ہوں، میں تو شیعہ ہوں، میرا زکوٰۃ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ، اور وہ آخرت کے ساتھ بھی ہم یقیناً، وہ یقین رکھتے ہیں، وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، کما حق یقین ہے کہ اللہ رب العزت کے آگے پیش ہونا ہے، وہاں انصاف ہونا ہے، اور پھر اس کے مطابق اپنے آپ کو صراط مستقیم پر چلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اولئک، یہ لوگ، علی ہدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ فرمایا کہ یہ لوگ ہیں جو رب کی طرف سے ہدایت پر چل رہے ہیں، یعنی اللہ ان پر خوش ہے، رب ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔ واولئک هم المفلحون، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہیں، اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرمائے۔